1952 کی سردیوں کی رات تھی۔ بورجیگین قبیلے کا سردار یوسوگی اپنے خیمے کے باہر کھڑا تھا جب اسے خبر ملی کہ اس کی بیوی بولون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ بچے کا نام تموجن رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ تموجن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا پتھر تھا جو اس کے قبضے میں ہی رہتا تھا۔ یہ علامت تھی کہ وہ بڑا ہو کر ایک عظیم جنگجو بنے گا۔ تموجن کا بچپن سخت تھا۔ وہ اپنی قبیلے کے ساتھ صحرا میں گھومتا، گھوڑی سواری اور تیر اندازی سیکھتا، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تب آیا جب وہ صرف 9 سال کا تھا۔ اس کے باپ کو اس کے دشمن قبیلے تاتاروں نے قتل کر دیا۔ اس حادثے نے تموجن کے دل میں انتقام کی آگ جلا دی۔ تموجن نے جوانی میں ہی اپنے قبیلے کے سرداروں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ وہ اپنی چھوٹی گروہ کے ساتھ تاتاروں کے کیمپ پر حملہ کرتا، ان کے سردار کو مار کر اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیتا۔ اس کارنامے نے اسے خان کا لقب دلایا، یعنی سردار، لیکن اس کا راستہ آسان نہیں تھا۔ بہت سے قبیلے اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ اسے کئی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر شکست کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس دوران اس نے اپنے 2 بہترین دوست جوجی اور بوتو کو اپنا معاون بنایا۔ 1206 میں تموجن نے اپنی تمام دشمنوں کو شکست دے کر تمام منگول قبیلوں کو ایک کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو چنگیز خان عالمگیر حکمران کا لقب دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نئی قانون سازی کی۔ چنگیز خان نے اپنی لوزر کو مختلف سمتوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کو ایک خاص فوج دی۔ اس نے اپنی فوج کو ہزاروں میں تقسیم کیا، ہر ایک میں 1000 سوار ہوتے۔ اس طرح اس کی فوج نہایت منظم اور تیز تھی۔ چنگیز خان کا پہلا بڑا مقصد چین تھا۔ 1211 میں اس نے اپنی سپاہیوں کو گوانجو کے دروازے تک پہنچا دیا۔ چینی فوج بہت بڑی تھی، لیکن منگولوں کی چستی اور تیز رفتار حملے نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے چینی جنرل چوئی کو شکست دی اور بیجنگ کے دروازے کھول لی، لیکن اس نے بیجنگ کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی زیر تسلط لانے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس طرح چین کا بیشتر حصہ منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ چنگیز خان کا دل اب مغرب کی طرف تھا۔ 1219 میں اس نے خوارزم سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ صرف زمین نہیں بلکہ ایک تجارتی راستے کا تنازع تھا۔ خوارزم کے سلطان علاء الدین محمد نے چنگیز خان کی سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا توہین تھا جسے چنگیز خان کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ منگول فوج نے خوارزم کے شہر سمرقند اور بخارا کو فتح کیا۔ ان شہروں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن چنگیز خان نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کو بچائے۔ یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ فتح کی خبر پھیل سکے اور دشمن خوفزدہ ہو جائے۔ خوارزم کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوج کو یورپ کی طرف بھیجا۔ 1240 میں اس کی فوج نے کھالکا موجودہ روس پر حملہ کیا۔ یہ جنگ منگولوں کی سب سے بڑی فتحوں میں سے ایک تھی۔ روس کے شہزادے الیگزینڈر نیوسکی کو شکست دی گئی اور روس کا بیشتر حصہ منگولوں کے زیر تسلط آ گیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنی بیٹی اوکتائی کو روس کا حاکم مقرر کیا اور خود مشرق کی طرف واپس لوٹ گیا۔ 1241 میں چنگیز خان اپنے آبائی علاقے منگولیا واپس آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو مختلف سرحدوں پر مقرر کیا اور اپنی سلطنت کو تقسیم کر دیا۔ اس کی 4 بیٹی
جوجی، اوکتائے، چغتائے اور تولے کو مختلف حصے ملے۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا۔ بعض روایت کے مطابق 1241 کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار پر گیا تھا اور اسی دوران اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا گیا۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس کے سر پر شدید چوٹ لگی۔ اس کے بعد وہ چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ اس کا رقبہ تقریباً 24 ملین مربع کلومیٹر تھا، جو کہ اس وقت کی دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 25% تھا۔ اس سلطنت نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کو فروغ دیا، جسے سلک روڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے جانشینوں نے اس سلطنت کو اور بڑھا دیا۔ اوکتائے خان نے چین کو مکمل طور پر فتح کیا، ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا اور قبلائی خان نے یورپ میں بھی حملے کیے۔ لیکن چنگیز خان کی سب سے بڑی میراث شاید یہ ہے کہ اس نے دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اس کے بعد صدیوں میں یورپ اور ایشیا کے درمیان تبادلہ خیال، علم اور تجارت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنگیز خان ایک ظالم جنگجو بھی تھا اور ایک دور اندیش حکیم بھی۔ اس نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بدل دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے شمار خون بھی بہایا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ آج بھی جب ہم دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو چنگیز خان کے نقشے کے خطوط اب بھی نظر آتے ہیں، ایک عظیم انسان کی یاد دلانے والے جس نے تاریخ کے دائرے کو ایک نئی سمت دی۔